2024 کا یہ آخری جمعہ ہے. پوری دنیا سر پٹک لے دوبارہ یہ جمعہ واپس نہیں لا سکتی گزر جانے کے بعد. یہ نظام کائنات ہے، وقت گزر رہا ہے. الوقت کالسیف، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اس کو تم کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹے گا. برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پھر سوال کیا جائے گا. یہ سورہ تکاثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر. بہت زیادہ چیزیں جب کسی کو مل جاتی ہیں تو غافل ہو جاتا ہے. تکاثر کہتے ہیں حد سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، دنیا ہو، جائیداد ہو، جس طرح کی بھی کوئی چیز ہو، خواہشات ہو، جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو آدمی کو غافل بنا دیتی. الہاکم التکاثر، اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یاد رکھو ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. آج ہم لوگ اس سال کے آخری جمعہ میں آئے ہیں. 2024 ختم ہونے والا ہے. میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم سب کو یہ چاہیے کہ دنیا تو نئے سال کے آنے کے جشن کی تیاریوں میں ہے. گناہوں کے اڈے سجائے جا رہے ہوں گے، لوگ ادھر سے ادھر سفر بھی کر رہے ہوں گے، اہتمامات کر رہے ہوں گے، لوگ ایک نئے سال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. لیکن ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے گزرے ہوئے سال کا وہ حساب بھی تو کر لے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنا حساب تم خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے. ہمارے گزرے ہوئے سال کے اندر کتنے دھکے کھائے، کتنی ٹھوکریں کھائی، کیا کیا نقصانات اٹھائے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوئی. یہ اگر محاسبہ کر لے انسان تو شاید ہو سکتا ہے آنے والا نیا سال اس کا بہتر طریقے سے استقبال ہو سکے. لیکن اگر صرف جشن کی تیاریاں کرتا ہے اور ہر نئے سال میں وہ اسی طرح کے دھوم دھڑاکوں سے داخل ہوتا ہے تو گزرے ہوئے سالوں کی غلطیاں اسے کبھی یاد نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان قیامت کے میدان سے اس وقت تک اپنا پیر نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں. 5 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا. یہ پہلا سوال ہے. اور محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں بندے کو 500 سال بھی لگ سکتے ہیں. اپنی صرف جوانی کا حساب دیتے دیتے کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال لگ جاتے ہیں. باقی کے جو 4 سوالات ہیں وہ بعد میں ہیں. اللہ نے صحت عطا کی تو اس کا استعمال کیسے کیا، دولت عطا کی تو اس کا استعمال کہاں کیا. صرف جوانی کا جواب دینے میں جب 500 سال لگ جاتے ہیں تو پوری زندگی کا حساب کیا دے پائے گا. اسی لیے میرے عزیزوں، جس کے پاس آج جوانی ہے یا گزر چکی ہے وہ غنیمت جانے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے. اور ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سے 2-3 میں ذکر کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. آج صحت مند ہو تو اس کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے. ہاتھ نہیں ٹوٹا ہے ابھی, پاؤں نہیں ٹوٹا ہے, سر سلامت ہے, سوچنے کی طاقت ہے, زبان سلامت ہے. اپنی صحت کو غنیمت جانو اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا میری طاقت اور میری حیثیت سے زیادہ تو نے مجھے عطا کیا ہے. اور اگر اپنی صحت کا خیال نہیں ہے, قدر نہیں ہے, تو جاؤ کبھی کسی کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو. کئی ایسے لوگ ہیں جو موت اور حیات کے بیچ لڑ رہے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو روز موت کی تمنا کرتے ہیں لیکن موت بھی نہیں. مجھے یاد ہے آج تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہوں گے, ایک کینسر ہاسپٹل میں ایک ادھیڑ عمر کے شخص سے ملاقات. میں تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے جایا کرتا تھا. اس شخص نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا اس کے گردن میں ایک ایسی عجیب قسم کی کینسر کی پھنسی تھی جس سے ہمیشہ خون اور پیپ رستا رہتا ہے. کافی دنوں سے ہاسپٹلائزڈ ہے, لیکن اس کی جو گڑ گڑاہٹ دیکھا اور ریکویسٹ میں نے سنا, کہا کہ حضرت صرف اتنی دعا کر دے کہ میرا سر اٹھے اور میں سجدہ کر سکوں. اس لیے کہ جوانی میں نے سجدے نہیں کی, اللہ کے عبادت نہیں کی, اور آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں یا سجدہ کروں, لیکن سر اٹھاتا ہوں تو یہاں سے پیپ اور خون شروع ہو جاتا ہے. اب وہ طاقت نہیں ہے. اس دن میرے دل پہ یہ بات لگی, کیا سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ تم سجدہ کرنا چاہو لیکن تمہارا سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے, تمہارے پاس وہ طبیعت بھی نہ رہے. ایک یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. آپ کو پتا نہیں بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں, کرنے کی تمنا رہ جاتی ہے لیکن طاقت نہیں رہتی. بڑھاپے کے اندر اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں, نہ وہ صحیح ڈھنگ سے پوری عبادت کرنے کے قابل رہ جاتا ہے, بلکہ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی میں اتنی نمازیں پڑھ لیا ہوتا, اتنی تسبیح پڑھ لیا ہوتا, لیکن کر نہیں پاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرنا. اور اتنی تیزی سے یہ جوانی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا, بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. جوانی ایسا شباب ہے کہ یہ بجلی کی طرح بھاگتی چلی جاتی ہے, کیونکہ جوان ہوتے ہی آدمی کے اوپر ایسی ذمہ داریاں آئیں. اس کو شادی کا خیال آیا, شادی کیا, بچوں کا خیال آیا, بچے ہوئے, پالنے کی بات, گھر بنانے کی فکر, بزنس کی فکر, جاب کی فکر. ان تمام چیزوں میں اتنا گھرا رہا کہ جوانی نکل گئی, بال سفید ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا, بڑھاپا آ گیا. اور اس کے بعد بڑھاپے میں اس کو احتساب کرنے کا موقع ملے تو سوچتا ہے کہ میرے پاس جوانی کے اتنے سال تھے, کاش میں عبادت کیا ہوتا یا کچھ کر لیا ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھو, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. سب سے قیمتی چیز دنیا کی یہ وقت ہے جو گزر جاتا ہے. آج کا جمعہ پھر ہم صدیوں بعد بھی یا جتنی بھی زندگی ہو یہ دوبارہ نہیں لے سکتے, یہ واپس نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. 2024 کا یہ آخری جمعہ ہے, پوری دنیا سر پٹک لے دوبارہ یہ جمعہ واپس نہیں لا سکتی گزر جانے کے بعد. یہ نظام کائنات ہے, وقت گزر رہا ہے. الوقت کالسیف, یہ وقت تلوار کی طرح ہے, اس کو تم کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹے گا. تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, 2 چیزیں میں نے بتایا. پہلی یہ کہ صحت کو اپنی قدر کرو, غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. دوسری چیز ہے اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے.
پہلے والی دو چیزوں میں تو تمہارے پاس موقع تو ہے. صحت چلی گئی, بیمار ہے, لیکن بیماری میں بھی توبہ کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, چلو ٹھیک ہے. جوانی چلی گئی لیکن بڑھاپا ہے, بڑھاپا میں تو اللہ اللہ کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. یہ دونوں میں تو موقع ہے. لیکن زندگی ختم ہو گئی, موت آ گئی, تب پھر کیا ہے؟ موت کے بعد پھر کوئی عمل نہیں, موت کے بعد کوئی عمل نہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کے پیچھے ایک 8 سال کی بچی روتی ہوئی جا رہی تھی. اس کے باپ کا جنازہ تھا, بہت رو رہی تھی, بہت گڑ گڑا رہی تھی. کیا جملہ کہہ رہی تھی؟ کہتی تھی کہ ہمارے گھر پر, ہم پر جو آج مصیبت آئی ہے, اس سے بڑی مصیبت کبھی آئی نہیں. بہت بڑا صدمہ ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. تو حضرت سفیان ثوری نے اس بچی سے کہا, بیٹا تمہارے اوپر جو مصیبت آئی, تمہارے گھر پر جو آئی, وہ کل کو ٹھیک ہو جائے گی, تم پھر معمول پر آ جاؤ گے. بلکہ بات یہ ہے, تمہارے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے, وہ موت ہے, وہ سب سے بڑی ہے, کیونکہ وہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. جنازے کو دفن کر دیا گیا. دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں, اسی قبر کے پاس میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا. بچی کو باپ سے بڑا لگاؤ رہا ہوگا. قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی, یوں کہہ رہی تھی, ابا آپ بیمار تھے, میں دوائی لا دیتی تھی. آپ سونے کے لیے جاتے, میں بستر جھاڑ دیتی تھی اور بچھونے بچھا دیتی, آپ کو اڑا دیتی چادر, اور آپ کو کھانا میں لا کر پروس دیتی. کل کی رات کیسی گزری؟ کیا کسی نے دوائی پوچھی آپ کو؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا آپ کو؟ کیا کسی نے بستر جھاڑ کر دیا اور کسی نے آپ کو اوڑھنا اڑایا؟ وہ روتی ہوئی اپنے باپ سے, مرحوم باپ سے باتیں کہی جا رہی تھی. حضرت سفیان ثوری اٹھاتے اور کہتے ہیں, بیٹا یہ سوالات اب نہ کر اپنے باپ کو کہ کسی نے کھانا پوچھا, دوائی پوچھی, بستر بچھایا, نہیں. اب یہ پوچھ اپنے باپ سے, کل ہم نے جو آپ کو صحیح سلامت دفن کیا, چہرہ ابھی تک سلامت ہے یا نہیں؟ ابھی تک پیٹ سلامت ہے یا نہیں کہ پھاڑ دیا گیا؟ کفن ابھی تک باقی ہے یا چھین لیا گیا ہے؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ کل ہم نے جب دفنایا تھا تو خوشبوؤں میں دفنایا تھا. پوچھ اپنے باپ سے کہیں کیڑے تو نہیں چڑھ گئے آج, کیونکہ یہ ہونے والا ہے اب قبر کی زندگی میں. عزیزان گرامی وقار, اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب قبرستان جاتے, سلام کرتے قبر والوں کو, اور اس کے بعد 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر روتے تھے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں, میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا, آپ قبر والوں کے پاس کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے, میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا اے قبر والوں؟ انہوں نے جو جواب دیا, سعید اگر تم بھی سنتے تو روتے. کہا کیا جواب دیتے ہیں قبروں والے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, وہ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ اے علی, ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صحیح سلامت دفنایا تھا, ہمارے چہروں پر مسلسل آج دن اور رات بچھو چھوڑ دیے گئے. ہمارے چہروں پر آج اور ہماری ناک پر بچھو ڈنک مارتے ہیں. ہمارے بالوں میں, جس کو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں سجایا کرتے تھے, پیپ بھر دیے گئے ہیں, اور ہمارے چہرے کی چمڑیاں جھلس گئی. یہ سارے جوابات میرے عزیزوں قبروں والوں کے, اس منزل تک ہر ایک کو پہنچنا ہے. اسی لیے سال گزرنے سے پہلے اپنی زندگی کا احتساب کرو. اللہ رب العزت نے ابھی بھی ہمیں موقع عطا کیا ہے. ابھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی, سانس لے رہے ہو, توبہ کر لو, دعائیں کرو کہ مولا کریم ہمارے لیے نیا سال خیر و برکت والا بنا, گناہوں سے بچنے والا بنا. کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ جب ہو جاتے ہیں تو نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے, میں تو بہت پاپی ہوں, بہت خطا کار ہوں, مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. نا امیدی کفر ہے میرے عزیز. آپ کو بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرماتے ہیں, تمہیں پتہ ہے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا رحم کیسا ہے؟ مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے
کہ صحرا میں چلنے والا ایک آدمی، غور سے سنیے گا، صحرا ڈیزرٹ، صرف ریت کا میدان، کہیں کوئی جھاڑ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی چھاؤں لینے کی جگہ نہیں. کوئی ایک بندہ اپنی اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے چل رہا تھا. صحرا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ راستہ معلوم نہیں ہوتا. ہر طرف تو سیدھا ہی راستہ دکھتا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں ہوتا. چاروں طرف سے آسمان ملا ہوا دکھتا ہے، جیسے سمندر ہے ویسے صحرا ہے. کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہو، ہم نے مصر میں دیکھا ہے 200-250 کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے، ایک درخت بھی نہیں آتا، ایک عمارت بھی نہیں آتی. صحرا میں راستے بھول جاتے ہیں لوگ. پہلے کے دور میں تو کوئی نیویگیشن بھی نہیں تھا. تو کوئی بندہ ایسے جو اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ تھک کر کے سو گیا صحرا میں. سنیے، یہ مثال فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تھک کر کے سو گیا اور جیسے اس کی نیند کھلی تو دیکھا اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کھانے پینے کی جو چیزیں تھی، ساز و سامان تھا، سب اونٹنی کے ساتھ غائب ہو گیا. اب وہ بیچ صحرا میں اتنا حیران و پریشان، اٹھ کر کے تلاشنے لگا. اب اس کو نہ راستہ دکھائی دے، نہ اپنی اونٹنی دکھائی دے. شدت پیاس کی وجہ سے اب وہ جگہ جگہ پانی تلاش کر رہا ہے، پانی بھی نہیں ملتا صحرا میں. موج سراب جس کو کہتے ہیں نا، موج سراب کیا ہے؟ ریت چمکتی ہے سورج کی دھوپ سے اور انسان کو ایسا لگتا ہے ادھر پانی ہے، اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے. وہ اسی پانی کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں مر جاتا ہے. صحرا میں بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، پہلے بہت لوگ مر جاتے تھے جو راستہ بھٹکتے تھے. اب حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بندہ جس کی اونٹنی غائب ہو گئی، ساز و سامان بھی نہیں، ڈھونڈتا رہا پورا دن پوری رات، تھک ہار کر کے آزا جواب دے گئے. اب نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ اپنی سواری ملتی ہے. ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا، اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، کیونکہ اب آزا جواب دے گئے تھے. سخت شدت کی دھوپ، صحرا کی تپتی ہوئی زمین اور بھوک و پیاس کی تکلیف الگ. جیسی ہی وہ لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی. اس کو لگا اب یہ میری آخری سانسیں ہیں، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس میں کھڑی، کھانا بھی بھرا ہوا ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں. عرب والے بہت اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے کا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان میں جان آ گئی، صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے، کھویا ہوا سامان، اپنی گمشدہ سواری اور پانی مل جائے، یہ تو حیات نو کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، یہ مثال میں نے بتایا، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے، خطاؤں میں ڈوب گیا ہے، کثرت سے گناہ کرتا رہا، پھر تھک ہار کر کے ایک دن واپس آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، جھک گیا، تو اس گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے اس صحرا نورد کو جتنی خوشی ہوئی تھی، اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا. اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے رب تبارک و تعالی کہ میرا کھویا ہوا بندہ میرے دربار میں واپس آ گیا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے واپس پلٹنے کا. میرے عزیزو نا امید نہ ہو، ہمیں ہمارے جانے سے پہلے حساب کرنے کے لیے مولا نے وقت دیا ہے. پتا ہے آپ کو، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کر کے اپنی امت کے لیے اتنا وقت دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا کہ مولا میری امت کو توبہ کی مہلت دے، توفیق دے، مہلت دے. کہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بہت لمبا وقت ہے، پتا تو نہیں ہے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا، کب موت آنے والی معلوم نہیں. کہا مرنے سے مہینہ پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بھی وقت زیادہ ہے. کہا مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا مولا ایک دن بھی بہت ہے اور موقع دے دے میری امت کو اور موقع مل جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دن پہلے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا اور بھی کم کر دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا جو گرگرا آتا ہے, یعنی جو ہچکی آتی ہے, فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے ایک منٹ پہلے بھی توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں گا. یہ صرف رسول پاک کی اس امت کے لیے, اس امت کا خاصہ ہے. مرنے سے ایک منٹ پہلے بھی وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں, مولا معاف فرما دے گا. عزیزان کرام وقار, اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے تم آ جاؤ اور اسی دربار میں آؤ جہاں بیٹھنے والا صدیق اکبر بنا, جس کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق اعظم بنا, جس کی چھاؤں میں چلنے والا عثمان ذو النورین بنا, اور جس کا لعاب پاک پی کر کے حیدر کرار بنا. اس دربار میں آ جاؤ, کامیابی ہماری وہیں رکھی ہے. اللہ کریم ہمارا یہ گزرا ہوا سال, اس میں جتنے ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, کمیاں, بیشیاں, گناہ ہوئے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, اور آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا, ایمان و استقامت والا سال بنا دے. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما, کفر و شرک کا منہ کالا فرما, گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما, شاتمان رسول پر تو عذاب علیم نازل فرما. اے رب کریم, اے احسن الخالقین, مولا ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.